دل پر غموں کا ہجوم تھا۔ حسین سر جھکائے اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے تھے۔ کتنے خیمے سنسان ہو گئے۔ میدان کربلا پیاروں کی لاشوں سے گلے گلزار ہو گیا۔ بس ایک بھائی عباس رہ گئے ہیں اور ایک بیٹا علی اکبر۔ دوسرا بیٹا بھی تقریباً بستر مرگ پر ہے۔ جسے جنگ نے نہ کھایا، مرد نے روند ڈالا۔ خاندان سادات لٹ گیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بدن میں رشا طاری تھا۔ زرد چہرے، سوکھے ہوئے ہونٹ، سینے میں ہوکیں اٹھ رہی تھیں۔ دل درد سے پھٹا جاتا تھا۔ بالوں پر منو خاک، ہاتھ پر پیاروں کا خون۔ کیا یہ بذات خود موت سے کم ہے؟ دوستوں اور عزیزوں کے خون میں شرابور لاشیں اٹھاتے اٹھاتے کندھے شل ہو چکے تھے۔ ہر فرد کے ساتھ بوند بوند مرنا پڑا تھا۔ ادھر عباس حسرت سے ہاتھ مل رہے تھے، ادھر علی اکبر کا دل و جگر خاک ہوا جاتا تھا۔ زندگی عذاب لگ رہی تھی، کندھوں پر سر ایک بوجھ بنا ہوا تھا۔ عباس چاہتے تھے پہلے وہ امام پر قربان ہوں، مگر علی اکبر کو ضد تھی کہ نہیں، امام کو عباس بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ دوسرے وہ علم بردار ہیں۔ علم کا سر نگوں ہونا شکست کی نشانی ہے۔ امام کی جان میں جب تک جان ہے وہ ہار نہیں سکتے، علم جھک نہیں سکتا۔ عباس کہہ رہے تھے، نہیں علی اکبر، سجاد کی زندگی کا کیا بھروسہ؟ علی اصغر بھی اس پیاس کی شدت کو کب تک برداشت کر سکیں گے؟ لے دے کر ایک تم ہو، تمہیں جینا ہوگا، ورنہ میرے آقا کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تمہارا غم انہیں جیتے جی مار ڈالے گا۔ ہماری نسل کا اب اس دنیا میں ٹھکانہ نہیں۔ میں اس معاملے میں بڑا خود غرض ہوں، خدا کرے میں ان کا غم نہ اٹھاؤں۔ بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے سپرد خاک کریں، یہی میری آرزو ہے۔ سبحان اللہ، کیا حسین دعا ہمیں دی جا رہی ہے۔ کیا ابھی کسر باقی رہ گئی ہے؟ تمہاری موت کا داغ بھی سہنا پڑے گا۔ ہمارے خیال میں تو اب تم ہمیں جانے دو، تم جیسے جوان جائیں اور ہم تمہارا غم سہنے کو جیتے رہیں۔ اب اس بوڑھے دل میں برداشت کی قوت باقی نہیں، ہمیں جانے دو۔ ہم اب بہت تھک گئے ہیں، زندگی کا بوجھ اب ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، یہ تو ہرگز نہ ہوگا۔ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ دونوں یک زباں ہو کر بولے۔ باوجود اس قدر پریشانی کے امام مسکرا دیے۔ تم سمجھتے ہو تم دونوں شہید ہو جاؤ گے، ہم تب بھی زندہ رہیں گے؟ تم دونوں ہماری جان ہو، تمہارے بعد ہمیں زندہ لوگوں میں شمار کرنا ظلم ہوگا۔ تم دونوں کی موت ہماری موت ہوگی۔ معاف کیجیے گا آقا، میں نافرمانی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ عباس زندہ رہے اور حسین کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کی جرت کرے۔ آقا جلدی کیجیے، ہم میں سے ایک کو اجازت دیجیے۔ دشمن کی فوجیں بے چین ہو رہی ہیں، کہیں بے حیائی پر نہ اتر آئیں اور ہمیں غافل پا کر خواتین کے خیموں پر حملہ کر دیں۔ مگر سوال یہ ہے پیارو، تم دونوں میں سے میں کسے منتخب کروں؟ فیصلہ بڑا مشکل ہے۔ عباس، تم شیر خدا کی امانت ہو۔ پیدا ہوتے ہی انہوں نے تمہیں میری گود میں ڈال دیا تھا اور فرمایا تھا، لو حسین، یہ تمہارا ہے۔ ہاں آقا، جب دنیا میں نے پہلی بار آنکھ کھولی تو آپ ہی کا رخ انور نظر آیا۔ آپ کے زانو پر بیٹھ کر بزرگوں کے کارنامے سنے، آپ کی انگلی پکڑ کر دنیا دیکھی۔ آپ نے پڑھایا، لکھایا اور فن سپاگری کے حصول میں مدد دی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا والی وارث بلکہ آقا مانا۔ میں جانتا ہوں عباس، تم میری پہرے داری نہ کرتے تو میں کبھی کا ختم کر دیا ہوتا۔ یہ منحوس جنگ میں نے تمہارے بل بوتے پر لڑی ہے، اور پھر تمہارے بعد اس علم کی شان کون برقرار رکھے گا؟ عورتوں اور بچوں کو بھی بس تمہارا ہی آسرا ہے۔ اچانک عورتوں اور بچوں کے خیموں سے آہو بکا کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ عباس لپک کر باہر گئے، فوراً الٹے قدم آئے۔ ان کی سانس پھولی ہوئی تھی، آنکھیں اشک بار تھیں۔ آقا، میں میدان جنگ میں جانے کے لیے سبقت نہیں چاہتا، مگر مجھ سے بچوں کی اب پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ کچھ بھی ہو، سب سے پہلے پانی لانے کی کوشش کرنا ہوگی۔
مگر برادر، دریا تک پہنچنے کے لیے لہو کا دریا پار کرنا پڑے گا۔ جانتا ہوں آقا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ للہ، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ بچوں کا رونا بلکنا مجھے پاگل کیے دیتا ہے۔ میں جنگ کے ارادے سے نہیں جاتا، بچوں کے لیے پانی لینے جانا چاہتا ہوں۔ شاید انہیں رحم آ جائے اور میں پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ تمہارا وہم ہے برادر، پتھر سے آب حیات نچوڑنے کی امید رکھتے ہو۔ بچوں کی حالت تو مجھ سے بھی نہیں دیکھی جاتی۔ وہ زر و جواہر نہیں مانگتے، قارون کا خزانہ نہیں چاہتے، بس حلق تر کرنے کے لیے چلو بھر پانی کے طلبگار ہیں۔ میں کیسا امام ہوں کہ ان کی اتنی سی ضرورت بھی پوری کرنے کی سکت نہیں۔ مگر عباس، کیا اچھا ہو جو اب ہم جائیں، قصہ ختم ہو، ہمارے لہو سے ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ تم اور علی اکبر بچے کچھ خاندان کو لے کر کہیں دور ہجرت کر جانا۔ ہماری قسم نہ توڑوائیے بابا، چچا کو نہیں تو مجھے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ علی اکبر نے پیر تھام لیے۔ میں اس سے پہلے بھی پانی لا چکا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ نہ کروں گا، پانی کے لیے ان کے سامنے سر جھکا کر بھیک مانگوں گا۔ علی اکبر، تم خیموں کی پہرے داری سے غافل نہ رہنا، ملعون جانتے ہیں کہ ظلم و ستم کے لیے راستہ صاف ہو چکا ہے۔ آقا، اس بحث میں قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے، للہ مجھے اجازت دیجیے۔ جاؤ برادر، تمہیں خدا کے سپرد کیا، پانی لانے کا تو بہانہ ہے۔ تم جا رہے ہو اور ہم روک نہیں سکتے۔ یا خدا، مجبوری کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر خیموں میں پھیلی کہ عباس کو اجازت مل گئی، وہ پانی کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، نیم مردہ جسموں میں جان پڑ گئی۔ کتنا حسین لفظ ہے پانی! غش میں ڈوبے بچے چونک پڑے، مردہ جسموں میں صرف پانی کے نام ہی سے جان پڑ گئی۔ بچوں نے کٹورے، بادیے، سراہیاں لے کر عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چچا جان، اب تو بولا بھی نہیں جاتا، زبان میں اتنے کانٹے پڑ گئے ہیں کہ تالو چھلا جاتا ہے۔ ننھی سکینہ نے ان کے زانوں پر منہ رکھ دیا۔ عباس کی شریک زندگی نے جو ان کے جانے کی خبر سنی تو سر سے پیر تک لرز گئی۔ فضا سے کان میں کہا، کیا بغیر ملے ہی چلے جائیں گے؟ اللہ، جا کر کہو آپ کا بیٹا آپ کو یاد کرتا ہے، صورت دکھا جائیں، ایک بار پیار سے سینے سے تو لگا لیں۔ ادھر بچے آہوزاری کر رہے تھے، پیارے امو جان، للہ پیاس بجھا دو۔ اصغر تو پیاس کے مارے ایسے نڈھال ہیں کہ اب رویا بھی نہیں جاتا، اب تو پیاس سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو میرے بچوں، پھر جی بھر کے پانی پی لینا۔ تمہیں بہلانے کو نہیں کہتے، تمہارے سر کی قسم، ہم پانی لے کر ہی لوٹیں گے۔ ادھر بیوی کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، مارے شرم کے شوہر کی طرف نظر بھر کے دیکھنے کی تاب نہ تھی، جانے والے کو روک بھی نہ سکتی تھیں۔ عباس آئے اور بولے، یہ بال کیوں کھولے ہیں؟ رو رہی ہو تم؟ ابھی سے ہمارا سوگ منانے لگی؟ واللہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، تمہیں دیکھ کر بچہ بھی ہلکان ہوا جاتا ہے، کیوں اس بھوکے پیاسے کو ترساتی ہو؟ تم ایک بہادر سپاہی کی بیوی ہو، دل کو سنبھالو، آنسو تو پونچھ ڈالو۔ کیا یہ رونی صورت کا تصور آنکھوں میں بسا کر رخصت کرو گی؟ اوروں کی طرف دیکھو، پھول سیونو محمد کو یاد کرو، جواں سال قاسم کی نالوں سے کچلی ہوئی لاش کا خیال کرو۔ دیکھو تو میری آقا زادی فاطمہ کبریٰ کیسی ہمت والی ہے، اس کی تو کسی نے آواز بھی نہیں سنی۔ امام ویسے ہی بے طرح گھبرائے ہوئے ہیں، تمہیں روتا دیکھ لیا تو اور بے حال ہو جائیں گے۔ تمہیں تو اپنے نصیب پر ناز ہونا چاہیے، تمہارا عاشق شوہر اتنے عظیم مقصد کی خاطر جان کی بازی لگا رہا ہے، پیاسوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہے۔ بیوی کی سسکیاں نہ رکیں۔ عباس نے انہیں ہاتھ پکڑ کے قریب بٹھا لیا۔ تم کہو تو چپکے سے پچھلے راستے سے ہم تم اپنے بچوں کو لے کر نکل جائیں، اس ہنگامے میں کسی کو خبر نہ ہوگی، خدا کو بھی کیا خبر نہ ہوگی۔ وہاں سے ہم آسانی سے شام پہنچ جائیں گے۔ شام؟ وہاں
شہنشاہ کے دربار میں بڑے بڑے انعامات اور عہدے ملیں گے، تم شہزادیوں کی طرح رہو گی، عیش کرو گی۔ خدا نہ کرے آپ کے دشمن شاہوں کے دربار میں جا کے انعام پائیں۔ خدا ہمارے امام کی عمر دراز کرے، وہی شاہوں کے شاہ ہیں، ان کے قدموں میں موت ہی بلند ترین عہدہ ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کرنے لگے؟ بیوی سسکیوں سے رونے لگی۔ دربار شام کی نعمتوں کے مقابلے میں مجھے بیوگی منظور ہے۔ عباس نے بیوی کو بمائے بچے کے باہوں میں سمیٹ لیا۔ میں تو تمہیں آزما رہا تھا جان من، خاک پڑی ایسی آزمائش پر۔ کیا میں آپ کا رتبہ نہیں پہچانتی؟ میرے اوپر اعتماد نہیں جو آزماتے ہیں؟ کیا کروں، دل عجب کشمکش میں ہے۔ آپ علم بردار ہیں، امام کے مشیر خاص ہیں، تو میں بھی ان کی کنیز ہوں، مگر دل ہول کھاتا ہے، واہمیں ستاتے ہیں، ہیولے ڈراتے ہیں۔ میں آپ کو اب نہ روکوں گی، جائیے اور پانی لائیے، بچے دم توڑے دیتے ہیں۔ عباس نے نظر بھر کر رفیقہ حیات کو دیکھا۔ لوگوں کے اصرار پر بھی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ کئی شادیاں کرنے کا عام رواج تھا، مگر عباس کو اپنی بیوی سے عشق تھا۔ عورتوں نے خود انہیں پیغام بھیجے، مگر انہوں نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور شاید اس لیے بھی کہ انہیں امام اور ان کے مقاصد سے اتنا عشق تھا کہ زندگی کی تمام ضرورتوں کو پس پشت ڈال چکے تھے۔ کھانا پینا سونا جاگنا، وہ سب اس زندگی کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے برداشت کرتے تھے جو انہوں نے امام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں میں سب رشتے ناطے ٹوٹ رہے تھے۔ دولت اور طاقت کے حصول نے اپنے پرائے کی تفریق ختم کر دی تھی۔ سب غرض کے بندے بن گئے تھے۔ عباس کی یہ والہانہ محبت جو انہیں اپنے بھائی اور پورے خاندان سے تھی، عجوبہ روزگار معلوم ہوتی ہے۔ بچپن ہی سے ہر کس و ناکس کے دکھ درد میں شریک ہونے کے عادی تھے۔ خاص طور پر کمزور، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر بے انتہا مہربان تھے۔ انہیں پریشان دیکھ کر بے قرار ہو جاتے تھے۔ محنت اور مشقت کے عادی تھے۔ اپنے والد کے ساتھ کاشتکاری میں بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ جب امام حسین ان کی شادی کا پیغام لے کر ان کے سسرال گئے تو بات چیت کے درمیان عباس کی عادت و خصلت کے بارے میں کہا، بڑا لاجواب انسان ہے، مگر غصے کا تیز ہے، خدا اس کے طیش سے بچائے۔ ویسے نہایت مسکین اور حلیم الطبع ہے، اس کی دوستی خدا کی رحمت ہے۔ سب وصف ہیں، الفت ہے، مروت ہے، وفا ہے، غصہ میرے عباس کا پر قہر خدا ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ کیا معمہ ہے، غصے کا تیز بھی اور حلیم الطبع بھی، یعنی ایک ساتھ آگ بھی اور برف بھی؟ ہاں، اور وہ معمہ ہی عباس ہے، امام نے ہنس کر کہا۔ جب عباس ابن علی بیوی کے خیمے سے نکلے تو وہ بے ہوش ہو کر بانو کے قدموں پر گر پڑے۔ عباس نے آستین سے آنسو پوچھے اور بغیر پیچھے دیکھے قدم خیمے سے باہر رکھنا چاہتے تھے کہ ٹھٹک گئے۔ دیکھا بڑی بہن زینب راستہ رو کے خیمے کے پردے سے لگی بیٹھی ہیں۔ مجھ سے رخصت ہوئے بغیر جا رہا تھا، شکایت کی۔ آپ ہی کو تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سب سے آخر میں آپ ہی کا منہ دیکھوں گا۔ زینب کنات کا سہارا لے کر اٹھی، بھائی کے پاس آئیں، ابا کے بند کھولے، دونوں شانوں پر بوسے دیے۔ جاؤ ابن علی، اللہ تمہارا حافظ و ناصر۔ عباس نے بہن کے دونوں ہاتھوں کو چوما اور پیشانی سے لگایا۔ ان ہاتھوں نے کتنی بار تھپک کر سلایا تھا، آج یہ ہاتھ اون اور محمد کے خون سے داغدار ہو رہے تھے۔ جب عباس ابن علی کے آنے کی خبر ظالموں کے لشکر میں پہنچی تو خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری موت آ رہی ہے، سر سے کفن باندھ لو، شیر خدا کا فرزند ارجمند آ رہا ہے۔ کیا شان و شوکت ہے اس کی شاہانہ ستوت، اور شباب عالم تاب کے سامنے آفتاب خجل ہے۔ دشت و کوہ لرزاں ہیں، کائنات کانپ رہی ہے،
کہ سرفروشوں کے سردار، دلیروں کے رہنما، جان بازوں کے سرتاج علم بردار ابن علی آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سپاہی شام ایسے لرزنے لگی جیسے شیر کے پنجے کے نیچے بکری، ہاتھوں سے ہتھیار چھوٹ پڑے، مورچے ٹوٹ گئے، صفیں درہم برہم ہو گئیں، وحشت میں چلے چٹکیوں سے چھوٹ گئے۔ جو تلواریں کھینچے ہوئے نادانی میں پلٹے تو اپنوں ہی کو کاٹتے چلے گئے، کسی کو کسی کی سدھ نہ رہی، باپ بیٹے سے اجنبی ہو گیا۔ یا خدا، یہ جنگ تھی کہ قیامت! گھبرا کر ابن سعد نے اپنی سپاہیوں کو لتاڑا۔ یہ کیا غضب کرتے ہو بہادرو، مورچے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا خوف و ہراس کیوں چھایا ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، وہی علی ابن ابی طالب جسے ہم نے کتنا کامیاب چکمہ دیا تھا جب ہم نے باپ کو پھانس لیا۔ تو یہ تو صرف بیٹا ہے، بھوکا پیاسا اور نڈھال ہو رہا ہے، بچ کے کہاں جائے گا؟ اسے روکنا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اسی کا بیٹا ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو پیروں تلے کچلا تھا، انہیں شکست فاش دی تھی۔ بس میرے جیالو، بڑھ کر جنگ بدر میں مارے جانے والوں کا بدلہ لے لو، خاک میں ملا دو، گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد کر دو۔ شیطان نے جو راہ دکھائی تو لشکریوں کی شامت آ گئی۔ فوج ایک گھٹا کی طرح امٹ کر نہر کے گھاٹ پر برس پڑی۔ بکھرے ہوئے بدحواس جنگ باز پھر سے مرتب ہوئے، سرنگوں علم اونچے کھڑے ہو گئے، نیزے سروں سے اوپر اٹھ گئے، برچھیاں تولے سپاہیوں کے دل بڑھنے لگے، دیکھا دیکھی اوروں کے بھی دل بڑھ گئے، گرز تول تول کر پہلوان آگے بڑھنے لگے۔ عباس نے نہایت تلی ہوئی آواز میں رجز شروع کیا، آنکھیں کھول کر غور سے دیکھو کہ پھر فرصت نہ ملے گی۔ میں شیر خدا کا فرزند، امام حسین کا ایک ادنا غلام، تم سے بچوں کے لیے پانی کی درخواست لے کر آیا ہوں۔ انکار کی صورت میں یہ التجا تمہارے حق میں موت کا پیغام بن جائے گی۔ معصوم پیاسے بچوں سے تمہاری جنگ نہیں، نہ وہ تمہارے دشمن ہیں، نہ انہیں تمہاری سیاست سے کوئی واسطہ ہے۔ یا ابن علی، پانی چاہیے تو خلیفہ وقت کے ہاتھوں پر بیعت کرو، ورنہ تم تو کیا پیاسے علی اصغر بھی گھٹنوں چلتے پانی کی آس میں آئیں گے تو جواب میں تلوار، نیزے اور برچھیاں پائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، بیعت کر لو اور دریا سے جتنا پانی چاہو لے لو۔ ابن سعد نے بلند آواز میں کہا، او احمقوں کے سردار، جانتا بھی ہے کہ بیعت کی شرائط کیا ہیں؟ بیعت برضا و رغبت کی جاتی ہے، زور زبردستی اور دباؤ ڈال کر لی ہوئی بیعت بے معنی ہے، ایسی بیعت کرنے والا گناہگار اور لینے والا احمق۔ عباس نے جواب دیا، ہمیں اس بحث سے کوئی سروکار نہیں، ہم حکم کے بندے ہیں، جان کی خیر چاہتے ہو تو اپنے امام کو سمجھاؤ کہ ہٹ دھرمی چھوڑ دیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ عباس کا غصہ اپنے پورے جلال سے پھٹ پڑا۔ او یزید کے لے پالک، زبان سنبھال کے بول، ہمارے منہ نہ لگ، ہماری حرب و ضرب کا سکہ ساری دنیا کے دل پر کندہ ہے، ہم کے پہاڑوں کو جنبش سے پرے سرکا دیں۔ اے شقی القلب درندے، کیسی عبرت کا مقام ہے کہ تیرے گدھے گھوڑے فرات میں کلیلیں کریں اور ساقی کوثر کی اولاد دو بوند پانی کو ترسے۔ بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ علی اصغر ساری رات پیاس سے تڑپتے رہے، اب رونے کا بھی دم نہیں۔ سکینہ کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ اے ظالم، تو کس خمیر سے بنا ہوا ہے؟ یہ حدت، یہ شعلے برساتی لو خیمے تندور کی طرح دہک رہے ہیں۔ امام کا چمن پتا پتا کر کے مرجھا رہا ہے، ہاتھ پاؤں سرد، پھول سے رخسار زرد ہیں اور ہونٹ نیلے پڑ چکے ہیں۔ ابن سعد کا چہرہ شدت خوف سے اودا پڑ گیا، آنکھوں کی پتلیاں اپنے محور پر ٹھہرنا بھول گئیں، دم گھٹنے لگا، سانس باہر جا کر واپس لوٹنے سے انکار کرنے لگی۔ شمر ذل جوشن نے جو اس کی یہ حالت غیر دیکھی تو گھوڑا لپکاتا ہوا بڑھا، ابن سعد کے پاس آ کر گھورنے لگا۔ وہ تو اس طاق میں تھا کہ ابن سعد ذرا بھی ڈھیلا پڑے اور وہ اسے دبوچ لے۔ ابن سعد فوراً چوکس ہو کر سنبھل گیا۔ شمر نے موقع کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا لگا کر شعلہ فشاں ہوا،
یوں پانی نہیں ملے گا۔ اگر امام کو بچوں کی جانیں پیاری ہیں تو بیعت سے کیوں انکار ہے؟ یہ سامنے دریا موجیں مار رہا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ بیعت کر لیں، دریا کھل جائے گا۔ کیا بکتا ہے ناپاک کتے، عباس گرجے، غارت ہو کم بخت، تیرے منہ میں خاک، تیری اور تیرے امیر شام کی کیا حقیقت ہے؟ کبھی شاہوں نے غلاموں کے آگے سر جھکائے ہیں، کعبہ کبھی میں خانے کے آگے سرنگوں نہیں ہوتا۔ ایک ظالم شرابی اور بدکار انسان کے ہاتھ پر میرے آقا بیعت کر کے دین اسلام کی توہین نہیں کر سکتے۔ اپنی عمر بھر کا سرمایہ وہ یوں خاک میں ہرگز نہیں ملائیں گے۔ تو انہیں مجبور و لاچار سمجھتا ہے، اگر وہ چاہیں تو چشمہ کوثر ان کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ تو فاطمہ کے لال کا مرتبہ نہیں پہچانتا، وہ کتنے سربلند اور عظیم ہیں۔ ان کا دشمن پیغمبر خدا کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ تو لٹیرا اور غاصب ہے۔ پانی پر ہر جاندار کا حق ہے، پانی خریدنے کے لیے امام کا ضمیر نہیں بک سکتا۔ ہمت ہے تو لے لو پانی۔ پھر نرمی سے کہنے لگا، اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ عباس، تم میرے عزیز ہو۔ تم جیسا جانباز سپاہی دنیا کو پیروں پر جھکا سکتا ہے، اپنی طاقت سے سارے جہان کو زیر کر سکتا ہے۔ تم نے میرا امان نامہ ٹھکرا کر عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا، اب بھی موقع ہے۔ پھر وہی سودے بازی۔ یہ سپاہی دنیا کو اپنے پیروں تلے روندنے کے لیے بکاؤ نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو طاقت کے زور سے زیر کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ ہم دنیا کے معمار ہیں، خواہ اس تعمیر کی بنیادوں میں ہمیں اپنا خون ہی کیوں نہ نچوڑنا پڑے۔ تمہیں اپنے معصوم بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں، جانتے ہو تمہارے بعد ان پر کیا بیتے گی؟ وہی جو فاطمہ زہرا کی دوسری بہو بیٹیوں پر بیتے گی۔ ادھر خیمہ میں بالی سکینہ امام کے گلے میں باہیں ڈالے رو رو کر جان دے رہی تھی۔ ہائے بابا، ہماری ضد پر چچا جان پانی لینے گئے، ہماری توبہ بابا، اب ہمیں بالکل پیاس نہیں۔ اللہ، چچا جان کو واپس بلا لیجئے، پانی بغیر وہ واپس نہ لوٹیں گے بی بی۔ امام نے بچی کو سمجھایا، رو مت جانے پدر، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی۔ ادھر عباس ابن علی شمر سے کہہ رہے تھے، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، معصوموں کے لیے پانی لینے آیا ہوں، لیکن کوئی مجھے روکنے کی ہمت کرے گا تو منہ کی کھائے گا، مجبوراً مدافعت کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا۔ شمر نے فوج کو للکارا اور تلواریں میانوں سے نکل پڑیں، نیزے بلند ہو گئے، برچھی بردار آگے بڑھے، طبل اور نکاروں پر چوب پڑی اور میدان کربلا کا سینہ دھڑکنے لگا۔ جنگ کے اعلان کی صدا سن کر امام خیمے سے باہر نکل آئے۔ علم بردار کے ہاتھوں میں علم کو سر بلند دیکھ کر جان میں جان آئی۔ جم غفیر نے عباس کو چاروں طرف سے نرغہ میں لے لیا تھا، مگر علم صاف ان کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جس رخ علم بڑھتا کائی سی چھٹ جاتی، سپاہی لشتم پشتم بھاگ کھڑے ہوتے۔ فوج میں عجیب بے اطمینانی اور ہراس پھیلا ہوا تھا۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ ہرگز عباس نہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، وہی لمبا قد، منور پیشانی، آنکھ کی ہر جنبش پیغام اجل ہے، وہی دو دھاری تلوار کی خیبر شکن کاٹ، وہی گھوڑے کی پھرتی اور عیاری۔ شیر خدا سے مقابلے کی شرط نہیں تھی، ہم علی سے نہیں لڑ سکتے۔ فوج کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ علی ابن ابی طالب کو تو مسجد میں ابن ملجم نے چھرا مار کر ختم کر دیا تھا۔ غور سے دیکھو، یہ عباس ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اکیلا ہے۔ شمر ذل جوشن نے بہت سمجھایا، مگر سپاہی گو میں پڑ گئے، سوچنے سمجھنے کی طاقت سلب ہو گئی۔ عباس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، ایک دم یلغار کرتے ہوئے دریا پر پہنچ گئے اور گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ پانی کو چھوتے ہی سر سے پیر تک برق سی دوڑ گئی، جیسے سرخ دہکتے ہوئے لوہے کو پانی میں بجھا دیا جائے۔ حواسوں پر قابو پا کر عباس نے جھک کر مشکیزہ بھر کر منہ تسمہ سے باندھ دیا، پھر اپنی پیاس بجھانے کے لیے چلو بھرا۔ ہتھیلی سے پانی کی تری کلیجے تک اتر گئی، عجیب نشہ سا طاری ہو گیا۔
آنکھیں بند ہونے لگیں، پانی ہونٹوں تک لائے، پانی کی خوشبو سے دل و دماغ مہک اٹھا۔ دوسرے لمحے پیاسے معصوموں کی شکلیں آنکھوں میں پھر گئیں۔ دم توڑتے علی اصغر، زرد اور کملائی کلی کی طرح گرتی پڑتی سکینہ، کرتے کا دامن چوستے باقر ابن سجاد اور پیاسے امام، ہاتھ کانپا اور پانی واپس دریا میں گر گیا۔ یا پاک پروردگار، اتنی فرصت دے کہ مشق خیمہ تک پہنچ جائے۔ پیاسوں نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں، یا خدا میرا بھرم رکھ لے۔ جی میں دعائیں مانگتے تیزی سے نکلے کہ شمر چلایا، خبردار شیر کے بچوں، گھیر لو کہ شکار بچ کے نہ جانے پائے۔ یاد رکھو، اگر پانی خیمہ تک پہنچ گیا تو تمہارے لہو سے فرات کو چھلکا دوں گا۔ فرات کے محافظوں، جینا چاہتے ہو تو گھیر لو۔ اکیلے کو بھاگتی فوج کے قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ ہر حالت میں موت سے بغلگیر ہونا ہے۔ عباس کے ہاتھوں جان جائے یا اپنی ہی فوج ذبح کر دے۔ ویسے عباس اکیلے بھی ہیں، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، سپر بھی وار روکنے کے لیے نہیں، بس ان کی دو دھاری تلوار ہی ان کی ڈھال ہے۔ عباس تلوار گھماتے، مشکیزہ تیروں کی باڑ سے بچاتے، صفوں کو چیرتے گھوڑا بڑھانے لگے۔ موج در موج تیر آتے تو مشکیزہ بچا کر سینہ سپر کر دیتے۔ دور خیمے دکھائی دے رہے تھے، بچے ہاتھوں میں کٹورے لیے ننھے ننھے کھلونوں کی طرح خوشی سے اچھل رہے تھے، پانی کے شوق میں بار بار لپکتے تھے۔ مائیں دامن پکڑ کر روک لیتی تھیں۔ کئی بار آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا، بینائی گم سی ہو گئی، مگر عباس ابن علی ہمت ہارنا نہ جانتے تھے۔ زخم کھاتے بڑھتے ہی جاتے تھے کہ ناگاہ کسی ظالم نے شانے پر تلوار ماری، بازو کٹ کر دور جا گرا۔ ایک پل کو آنکھوں میں دنیا اندھیر ہوئی، معلوم ہوا گھوڑے سے گر پڑیں گے، بس وہ سامنے ہی تو خیمے دکھائی دے رہے تھے۔ بس چند ثانیے زندگی کی اور مل جائیں، منزل آ پہنچی۔ قوت ارادی تھی یا معجزہ، ایک بازو کٹتے ہی دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ تھام لیا۔ گھوڑا اپنے مالک کی بے بسی کو تاڑ گیا تھا، ٹاپوں سے گرز اور تلواروں کا کام لے رہا تھا، آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ جو بدبخت سامنے آ جاتا لوتھڑا بن جاتا۔ اپنے آقا کے گرم گرم خون میں نہا کر خود گھوڑے پر خون سوار ہو گیا تھا۔ سپاہی چاروں طرف سے چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور چیونٹیوں کی طرح چڑھتے چلے آ رہے تھے۔ دوسرا وار پڑا اور دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ عباس اب احساس کھو چکے تھے، مگر حواس قائم تھے۔ نہایت پھرتی سے گرتے ہوئے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا، علم کو چھاتی کے سہارے ٹکا لیا، مگر تیروں سے مشکیزہ چھلنی ہو گیا۔ سارا پانی عباس کے خون میں مل کر بہہ گیا۔ اسی دم کسی ظالم نے سر پر وار کیا، سر کھل گیا اور خون بہہ کر آنکھوں میں بھر گیا، اور عباس گھوڑے کی پشت سے گر گئے۔ علم کو سرنگوں ہوتے دیکھ کر امام کلیجہ تھام کر لڑکھڑائے۔ اگر علی اکبر نہ تھام لیتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ فوج پر ایک عجیب ہیبت طاری ہو گئی۔ بزدل گیدڑوں کی طرح خوف و ہراس سے چلاتے روتے بلبلاتے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ دھکا پیل میں نہ جانے کتنے دریا میں گر کر بہہ گئے، کتنے ہی دیوانے ہو کر ادھر ادھر تلواریں گھماتے دوڑنے لگے، ایک دوسرے کے ٹکڑے اڑانے لگے۔ انہیں پاگل کتوں کی طرح خطرناک سمجھ کر خود ان کے اپنے ساتھیوں نے بنظر احتیاط قتل کر دیا۔ گھوڑے سے گرتے ہی عباس نے پکارا، آقا مدد فرمائیے۔ بھائی کی آواز سن کر امام ننگے سر بھاگے، کئی بار گرتے گرتے بچے۔ علی اکبر نے سنبھالا، ترائی میں پہنچتے پہنچتے جیسے برسوں لگ گئے، ہاتھ پیر کا جیسے دم نکلا جا رہا تھا۔ منزل دور تر ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں بڑھتے دیکھ کر کتنے ہی سپاہی اپنی آستینوں میں منہ چھپا کر دور بھاگ گئے، جیسے نہتے امام کی نظریں نہیں، زہر میں بجھی برچھیاں تھیں۔ کسی شے سے ٹھوکر لگی، امام نے جھک کر دیکھا تو عباس کا بازو تھا، اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ کر رو دیے۔ عباس نے بے چین ہو کر پکارا، آقا کہاں ہیں آپ؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، سر کے زخم کا خون آنکھوں میں بھر گیا ہے، ہاتھ نہیں کہ پوچھ سکوں
کیا اپنے مالک کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوگا؟ یہ دم یوں ہی سینے میں اٹکا رہے گا۔ امام نے دامن سے آنکھوں کو خون سے پاک کیا، پھر منہ پر منہ رکھ کر بڑی لجاجت سے کہا، تم نے مجھے ہمیشہ آقا ہی کہا عباس، مجھے ارمان ہی رہا کہ مجھے بھائی کہو، میری آرزو پوری کر دو، مجھے بھائی کہہ کر پکارو عباس۔ بھائی، بھائی، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ عباس نے موت سے آخری جنگ کرتے ہوئے کہا، مجھے اسی مقام پر دفن کیجیے گا۔ فرات کے گھاٹ کو میں نے اپنے خون سے سینچا ہے، میری پیاسی روح دریا کے قرب سے سیراب رہے گی۔ مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا، یہاں بڑی پیاری نیند آ رہی ہے۔ اف، دنیا کتنی خوبصورت ہے، کتنا حسین نغمہ ہے، بابا آج کتنے خوش ہیں۔ ایک سرد اطمینان بھری آہ منہ سے نکلی اور عباس ابن علی ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ امام نے کٹے ہوئے بازو پہلو میں رکھ کر اچھی طرح لپیٹا اور اپنا کمر بند کھول کر ہاتھ باندھ دیا، اپنے دامن سے ان کا چہرہ پاک کیا، بکھرے بال سنوارے اور گھٹنوں پر ہاتھ ٹکا کر اٹھے۔ علی اکبر لاش اٹھانے کو جھکے تو روک دیا، نہیں نہیں، سونے دو، بہت تھکا ہوا ہے۔ خیمہ میں لاش نہ لے گئے تو سب بے قرار ہو کر نکل پڑیں گے۔ وہ دیکھیے سکینہ کس بری طرح مچل رہی ہیں، پھوپھی جان تو دیوانہ وار ننگے سر آ جائیں گی۔ نہیں، بچوں نے یہ کٹے ہوئے بازو دیکھ لیے تو پاگل ہو جائیں گے۔ بس میرے علم بردار کا علم لے چلو، یہ نیم جان مشکیزہ بھی ساتھ باندھ لو۔ علی اکبر نے اپنے پیارے دوست، چچا اور استاد کے خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا، مگر بلند نہ کیا۔ میت کی طرح باپ بیٹے کاندھا دے کر خیمے میں لائے اور چوب سے ٹکا دیا۔ سب علم سے لپٹ کر ماتم کرنے لگے۔ چھوٹی بھاوج کا غم دیکھ کر زینب کے اپنے آنسو خشک ہو گئے۔ بد نصیب بیوہ علم کے پھریرے میں منہ چھپائے گلے میں ابھرتی ہوئی چیخوں کو گھونٹ رہی تھیں۔ ایک دن ایک پیاری سی شرمیلی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا تھا، مشک وغیرہ کی خوشبو میں بسا کر سندل سے مانگ بھری تھی۔ آج زمانے نے اس مانگ میں خاک بھر دی۔ امام سر جھکائے کھڑے ہیں، انہیں تن بدن کا ہوش نہیں، سر سے چادر گر گئی مگر کچھ خبر نہیں۔ انہوں نے چپ چاپ بیٹھ کر اسے چھاتی سے لگا لیا۔ ہمارے بابا کے علم کو کس نے شہید کر دیا؟ عباس کا بچہ علم پر منہ رکھے بلک رہا تھا، دیکھو تو ہمارے مشکیزے کا بھی سارا لہو بہہ گیا۔ سکینہ حسرت سے آہیں بھر رہی تھیں، کہاں ہیں ہمارے پیارے امو؟ ہم ان ظالموں کی شکایت کریں گے۔ اللہ، بے زبان مشکیزہ کو بھی قتل کر دیا۔ بس سو جائیے نا، کیوں جاگ رہے ہیں؟ بیوی پوچھتی تھی، تمہیں دیکھ رہا ہوں جی نہیں بھرتا۔ عباس مسکرا کر جواب دیتے تھے، سب وعدے وعید بھلا دیے، کیا مزے سے ترائی میں جا کر سو رہے ہیں؟ یا عباس، یہ پہاڑ سی اکیلی زندگی کیسے گزرے گی؟ اے ماہ قریش، یہ روح کا اندھیرا